بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 115. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم. وللہ المشرق والمغرب، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہی اللہ کا رخ ہے. یہ آیت دراصل قبلہ کی تبدیلی کا جو حکم آگے آ رہا ہے اس کے لیے بطور تمہید کے کہ اگلے پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی کا جو حکم دیا ہے، یہ ایک بہت بڑا حکم تھا اور ایک بہت بڑی تبدیلی تھی. گویا اس قبلہ کی تبدیلی کے حکم میں یہ اعلان تھا کہ اب دنیا میں صرف ایک ہی امت ہے اور ایک ہی رسول ہے. مزید کسی رسول کی دنیا میں یا اس کی شریعت کی دنیا میں گنجائش نہیں رہی. جو آخری نشانی تھی سابقہ امتوں کی یعنی بیت المقدس جو قبلہ تھا وہ ختم ہو گیا اور بیت اللہ قبلہ بنا دیا گیا. تو یہ اعلان تھا کہ اب صرف ایک ہی امت رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات رہی ہے، باقی تعلیمات قیامت تک کے لیے منسوخ. تو یہاں در حقیقت تمہید اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ دیکھیں کسی سمت اور کسی رخ کے اندر اپنی ذات میں کوئی کمال نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیت المقدس کی پرستش کر رہے ہیں، یا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیت اللہ کی پرستش کر رہے. نہیں، ان مقامات میں بذات خود کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت ان کی طرف رخ کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آئے کہ اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف رخ کرو تو فضیلت، اللہ نے حکم دیا بیت اللہ کی طرف رخ کر دو تو فضیلت. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا کہ اے حجر اسود، مجھے پتہ ہے کہ تم ایک پتھر سے زیادہ کچھ نہیں ہو، تم افضل اس لیے بنے ہو کہ اللہ کے نبی نے تمہیں استلام کرنے کا یا تمہیں چھونے کا اور تم کو چھونے کے ثواب ہونے کا حکم دیا ہے، ورنہ بذات خود تم میں کوئی فضیلت نہیں. کوئی بھی چیز فضیلت والی اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو اللہ یہاں پر بتا رہے ہیں دراصل ہوا یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں جب تک مسلمان تھے تو ان کا قبلہ تھا بیت اللہ. مدینہ منورہ مسلمان ہجرت کر گئے تو قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو قرار دے دی، اور یہ بیت المقدس یہود و نصارہ کا قبلہ تھا. اہل کتاب کا قبلہ بیت المقدس تھا. تو جب بیت اللہ اور مشرکین کا قبلہ وہ بیت اللہ تھا، تو بہرحال یہود اس بات پہ بھی مسلمانوں سے نالاں تھے کہ ان کا قبلہ بیت اللہ کیوں ہے. اگر یہ آسمانی ہدایت کے ماننے کے قائل ہیں اور دعوے دار ہیں تو ہماری طرح بیت المقدس ہونا چاہیے. حضرت عیسیٰ کا قبلہ بیت المقدس ہے، حضرت موسیٰ کا قبلہ بیت المقدس ہے، علماء بنی اسرائیل انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس ہے، تو پھر ان کا بھی قبلہ بیت المقدس ہونا چاہیے. ویسے بھی یہود مسلمان یہ
نبوت کا بنی اسرائیل سے ہٹ جانے کی وجہ سے، ویسے ہی وہ دلوں میں حسد لیے پھر رہے تھے۔ پھر اس بات سے انہیں مزید تکلیف ہو گئی کہ بھائی بیت المقدس قبلہ کیوں نہیں ہے، بیت اللہ کیوں قبلہ ہے۔ جب مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو، وہ تمہارا قبلہ ہے۔ یہ حکم در حقیقت یہود کو خوش کرنے کے لیے نہیں تھا، ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ حکمت بھی پنہا ہو کہ یہود چلیں بیت المقدس کے ساتھ، اور بیت المقدس کی محبت ان کے دلوں میں جاگزی ہے، لہٰذا یہود اگر ہو سکتا ہے کہ اگر بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا جائے تو یہود اسلام کی طرف رغبت کرنے لگے، یہ حکمت بھی ہو ممکن ہے۔ لیکن در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبلے کے کعبہ سے بیت المقدس کی طرف بدل لیں، پھر 16 مہینے یا 17 مہینے بیت المقدس قبلہ رہا ہے، پھر دوبارہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے، اور تفصیلی بات آگے یہ چند رکوعات کے بعد آگے سیقول پارے میں کی شروع میں آئے گی۔ پھر وہ بدل دیا۔ اس کے اندر اصل حکمت اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں، یہ تم مت سمجھنا کہ کسی رخ اور کسی جہت میں فضیلت رکھی ہے، یا کسی جہت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا جو اللہ نے حکم دیا ہے اس سے یہ مت سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف ہے، اس جہت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جہت سے ماورا ہے، منزہ ہے۔ اللہ کے لیے جہت ہم ثابت نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے جسم ہم ثابت نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے ہم کوئی جہت ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ اس طرف ہے، یا اللہ اوپر ہے، یا اللہ نیچے ہے، یا اللہ دائیں یا بائیں، نہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ مشرق اور مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، ساری جہتیں اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کسی ایک جہت میں نہیں۔ لیکن نماز کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک جہت کی طرف رخ کرنے کا پھر حکم کیوں دیا ہے؟ اس لیے نہیں دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہت میں، بلکہ اس لیے دیا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ نماز کے دوران ایک اتفاق اور اتحاد کی صورت نظر آنی چاہیے، افتراق کی صورت نظر نہیں آنی چاہیے۔ اگر بالفرض یہی نظریہ ہم رکھ لیتے اور کہہ دیتے کہ اللہ تو ہر طرف ہے، لہٰذا 10 بندوں کی جماعت ہو رہی ہے، ایک بندہ اس طرف رخ کر رہا ہے، ایک بندہ اس طرف کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، تو اس سے ایک افتراق کا پیغام جاتا۔ تو ایک اتحاد اور ایک تنظیم اور ایک اتفاق کو دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا کہ نماز میں کسی ایک جہت کی طرف رخ کر لو۔ بیت المقدس کی طرف حکم تھا اور بیت اللہ کی طرف حکم ہو گیا ہے، اور بیت المقدس قبلہ ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ تو اس حکمت کی غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جہت کو متعین کیا ہے تاکہ اتحاد اور اتفاق کا ایک پیغام جائے، اور افتراق اور تشدد نہ ہو کہ کوئی اس طرف ہے اور کوئی اس طرف ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہت سے بھی منزہ ہے، اور ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، نہ مشرق میں نہ مغرب میں، بلکہ ہر جانب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی لیے اگر کسی شخص کو قبلے کا معلوم نہیں ہے، کسی ایسی جگہ میں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، نہ کوئی مقامی شخص ایسا ہے کہ جس سے پوچھے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو اس کے لیے وہاں حکم یہی ہے کہ وہ غور اور فکر کر لیں، اپنی پوری توجہ لگائیں اور کوشش کر لیں، اور کسی ایک جہت کو متعین کر لیں کہ ہاں میری نظر میں، میری رائے میں یہی ایک جہت ہے جس کی طرف میں نماز، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ قبلہ ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ بعد میں اگر اس کو معلوم بھی ہو جائے کہ میں نے جس طرف نماز پڑھی ہے وہ قبلہ نہیں تھا، تو اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرف ہے۔ پھر یہ کہ کسی ایسی سواری پر اگر آپ ہیں کہ جہاں قبلہ رخ ہونا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، تو نفل نماز آپ کسی بھی طرف رخ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ قبلہ رخ ہونا آپ کے لیے ممکن نہ ہو۔ ممکن ہے تو پھر تو قبلہ رخ ہی آپ پڑھیں، لیکن اگر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر آپ یہ کہ کسی بھی رخ کی، بلکہ نفل نماز کسی بھی رخ کی طرف پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نماز میں تو یہ اجازت نہیں ہے، اس کے لیے تو رخ ضروری ہے، بلکہ اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اگر سواری ادھر ادھر ہو رہی ہو تو آپ بھی ادھر ادھر ہوں گے نماز میں،
جیسے جہاز میں اگر آپ ہیں، ریل میں ہیں یا بس میں ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو قبلہ کا کوئی رخ آپ کو معلوم ہے کہ اس طرف قبلہ ہے، وہاں گاڑی اگر اس طرف ہو جاتی ہے تو آپ نے بھی اسی طرف ہونا ہے، فرض نماز۔ نفل نماز میں یہ ہے کہ آپ اگر کوئی ایسا ہے کہ وہاں آپ کے لیے قبلے میں ایک طرف رخ کرنا ممکن نہیں ہے آپ کے لیے، تو پھر یہ کہ آپ بس پڑھیں اور چاہے جس طرف بھی رخ ہو جائے، نفل نماز میں یہ اجازت ہے۔ کیوں؟ نظریہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرف۔ باقی یہ ہے کہ وہ جماعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک رخ کی تعیین ضروری تھی تاکہ اتحاد اور اتفاق کا ایک پیغام جائے اور ایک اتحاد اور اتفاق کی ایک صورت بن جائے۔ صفوں کی تعیین کی اور صفوں کی درستگی کی جو اتنی زیادہ تلقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس سے ایک ہم پیغام دے سکیں کہ ہاں ہم ایک ہیں، ہم کندھے سے کندھے ملا کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے۔ تو بہرحال تو یہود کو جو یہ تکلیف تھی کہ مسلمان اس طرف کیوں ہیں، بیت اللہ کی طرف کیوں رخ کر رہے ہیں، تو اللہ نے بتا دیا کہ اس بیس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھئی اصل تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم اگر بیت المقدس کی طرف ہے تو اس میں ثواب ہے، اللہ کا حکم اگر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا ہے تو اس میں ثواب ہے۔ تو اصل بات تو اللہ، تو اس میں کوئی اعتراض کرنے کی یا اس میں لڑنے جھگڑنے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا مسلمان اگر یہ سوچ لے کہ کوئی ایک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، کیونکہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت اس وقت کی ہے جب مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی فطری محبت بیت اللہ کے ساتھ تھی، ان کا وطن مکہ تھا اور وہ بنو اسماعیل میں سے تھے۔ بیت اللہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، تو فطری طور پر ایک انسیت، ایک محبت تھی اس کے ساتھ، اور وہ ایک قبلہ بھی چلا آ رہا تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، دنیا روئے زمین پر خدا کا پہلا گھر وہ بیت اللہ ہی ہے۔ تو ایک انسیت تھی، اور مسلمانوں کے لیے یہ حکم بہت مشکل تھا کہ بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ جیسے کہ سیاقول میں آ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ قبلہ بیت اللہ کو بنا دے۔ جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل دعا کر رہے تھے، دلی چاہت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے۔ اللہ نے پھر اس کو بیان بھی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد آپ کو یقین تھا کہ دعا تو قبول ہوگی۔ اب قبولیت کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب جبرائیل آئیں گے، اب جبرائیل۔ اللہ نے بیان کر دیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، جو قبلہ آپ کو پسند ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، لہٰذا تم مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، یہ آپ کو پسند ہے۔ تو بہرحال صحابہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی ایک مشکل حکم تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ کوئی رخ، کسی ایک رخ کی طرف وہ کرنا بذات خود اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ تم بیت اللہ کی پرستش کر رہے ہو، یا اصل تو اللہ کا حکم ہے، اللہ تو ہر طرف ہے، لہٰذا بیت اللہ کی طرف رخ کرو تب بھی اللہ نے آپ کو ملنا تھا، بیت المقدس کی طرف رخ کرو تب بھی اللہ نے آپ کو ملنا تھا، تو اس لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اسی طرف اللہ کا بھی رخ ہے، یعنی وہاں تمہیں اللہ ملے گا۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں اور بہت جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ نظر، تنگ دامن نہیں ہے، بلکہ وسعت نظر اور وسعت زاویہ اور وسعت نظریے کے اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، اور ہر ایک کی نیکی بدی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے،
بعض یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، جیسا کہ سورہ توبہ میں ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہی ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے علیہ السلام، تو مانتے ہی ہیں۔ بعض یہود عزیر کو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور مشرکین ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اس کی تردید کی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے، سبحانہ، اس کی ذات تو پاک ہے، اولاد بنانے سے اس کی ذات پاک ہے، یہ غلط بات وہ کر رہے ہیں۔ آخر اولاد بنانے کی انسان کو ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ ان اولاد کی طرف انسان محتاج ہوتا ہے، محتاجی میں وہ اولاد کام آتی ہے، اس لیے اس کو ضرورت ہوتی ہے اولاد۔ اللہ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، صرف مالک ہی نہیں بلکہ آسمان اور زمین اور اس کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی فرمان بردار ہے، اور فرمان برداری اس طرح کی ہے، کیوں نہ ہو فرمان برداری، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، ان کو کریٹ کیا ہے۔ اور پھر یہ فرمان برداری اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی کسی بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اللہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی ذات کو اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اولاد انسان کی جز ہوتی ہے، اور یعنی کوئی کسی چیز کی اولاد اس کی جز ہوتی ہے، وہ کل ہوتا ہے، کل اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے اولاد ماننا ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ اللہ کو محتاج قرار دے رہے ہیں، گردان رہے ہیں۔ اللہ تو محتاج ہے ہی نہیں، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ کے لیے تو جو کچھ زمینوں میں اور جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمینوں میں وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ کل لہ قانتون، سب اللہ کی فرمان بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، آسمان اور زمین کا موجد ہے، موجد، بدیع اور تخلیق، ابداع اور تخلیق۔ اللہ تبارک و تعالی بدیع ہے اور اللہ تبارک و تعالی خالق بھی ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ خالق کسی ایک چیز جو وجود رکھتی ہے اس سے کسی چیز کو بنا دینا، یہ تخلیق، کریشن ہے۔ جیسے اللہ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا، یہ تخلیق ہے۔ ابداع کہ پہلے سے اس کا کوئی مادہ ہو ہی نہ، بغیر مادے کے کوئی چیز بنا دینا، یہ پھر ابداع ہے، یہ پھر ابداع ہے، جس کو انگلش میں کریشن ایکس نائلو کہتے ہیں، جس کا کوئی چیز پہلے سے موجود نہیں ہے کہ اس سے بنا لی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خالق بھی ہے، جیسے انسان کا خالق ہے کہ مٹی سے انسان کو بنایا، یہ تخلیق ہے۔ اور بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ موجد ہے کہ ان کا کوئی مادہ نہیں تھا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بنایا، بغیر مادے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان۔ جب ایسی ذات ہے تو پھر وہ کسی کے محتاج کیوں کر ہو سکتی ہے؟ جب محتاج نہیں ہو سکتی تو اولاد کی کیا ضرورت ہے اسے، جب سب کچھ اس کا ہے۔ اور اس کی بادشاہت ایسی ہے کہ وہ اذا قضا امرا، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں، فانما یقول له کن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کن کہہ دیتے ہیں، یعنی ہو جا کہہ دیتے ہیں، فیکون، تو ہو جاتا ہے۔ تو ایسی بادشاہت اور ایسی طاقت رکھنے والی ذات کیوں کر کسی کے محتاج ہو سکتی ہے؟ اور جب وہ محتاج نہیں ہو سکتی ہے تو اس کے لیے اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اولاد اسی ذات کے لیے ہو سکتی ہے جو محتاج ہو، اللہ تو اس سے مبرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔